أوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام أعطينا ستا وفضلنا بسبعين أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا نبي المختار ومنا الصديق ومنا أسد الله ومنا الطيار ومنا السبتين الحسن والحسين ومنا مهدي هذه الأمة صلوات گرامی کچھ تاخیر ہو گئی ہے میں نے چاہا تھا کہ میں پہلے پڑھ لیتا تاکہ میں پھر سیالکوٹ شہر میں بھی وقت پہ پہنچ جاتا جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا گزشتہ 2 روز سے شدید میری طبیعت ناساز ہے گرمی کی وجہ سے میں زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں میں نے خطبہ انتخاب کیا ہے مولا سجاد کا مولا سجاد کے بہت سے خطبے ہیں اور ہر خطبہ دشمن کا گردن شکن لیکن جو مولا کا سب سے مشہور خطبہ ہے وہ یزید ملعون کے دربار میں ہے بہت مشہور خطبہ ہے میں جلدی بھی کوشش کروں گا کہ ماحول آپ کے سامنے سارا بناؤں کہ پہلی سفر اور 61 ہجری جب مولا سجاد اپنی پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ شام پہنچے جمعے کا دن تھا جیسے اب تو میرے خیال میں کل پہلی سفر نہیں ہے لیکن کل جیسے جمعہ ہے پہلی سفر تھی 61 ہجری یزید نے ایک درباری ملا سے خطبہ دینے کے لیے کہا میں کوشش کروں گا آرام سے پیش کروں تاکہ تمام الفاظ میرے پہنچ جائیں درباری اس لیے کہا کیونکہ اس نے مولا امیر کی توہین کی بکے ہوئے افراد خاص طور سے بنو امیہ کے درباری اہل بیت کی توہین کرتے تھے خاص طور سے مولا امیر علیہ السلام کی تو اس درباری مولا نے بھی خطبہ دیا اس میں مولا کا نام لیا اور توہین کی یزید کا اس کے بعد کا یہی اسلوب تھا مولا امیر کی توہین کرتے تھے جیسے جمعہ کا خطبہ ختم ہوا مولا سجاد کھڑے ہوئے مولا کے گلے میں توق تھا ہاتھوں میں زنجیریں تھی پاؤں میں بیڑیاں مولا نے زنجیریں سنبھالی کھڑے ہوئے جیسے خطبہ دینا چاہتے تھے یزید ملعون نے ایک مرتبہ
جلاد سے کہا، اپنے فوجیوں سے کہا آگے بڑھو، قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالو، انہیں خطبہ دینے سے روک دو۔ جیسے ہی فوجی آگے بڑھے انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، کہا قیدی آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب دیکھا کہ پابندی ہے تو جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطبہ دیا تھا، اور جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا۔ جیسے جناب زینب کھڑی ہوئی نا خطبہ دینے کے لیے، توجہ ہے بلبے کی میرے سامنے، جناب زینب خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی، یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، اس نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا تازیانہ لے اس بی بی کو خطبہ مت دے۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا اور اس نے کہا آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب تک کئی مرتبہ یزید بی بی سے کلام کرنا چاہتا تھا، اس نے بات کرنے کی کوشش کی، بی بی نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ، میں مسلمانوں سے کہوں گا، او مسلمانوں، یا پھر ہمت کرتے ہو تو ہمت کر کے کہو نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، یا پھر مانو بی بی یزید کو مسلمان نہیں مانتے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، نبی کی نواسی جسے مسلمان نہیں سمجھتی تھی وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، میری طبیعت نہیں ہے، میں اس لیے زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، آرام آرام سے پڑھوں گا۔ تو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب تک یزید نے بہت کوشش کی، بی بی جواب دے، ہم کلام ہو، لیکن بی بی نے جواب نہیں دیا۔ جب یزید نے روکنے کی کوشش کی بی بی کو خطبے سے، اور بی بی قیام کر چکی تھی، ہاتھوں میں رسیاں تھی، اب بی بی نے ایک مرتبہ جو یزید بلندی پہ بیٹھا تھا اسے دیکھا اور کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ بھائی اور سے سننے کا جملوں کو، بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو یبنت طلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق، طلیق کی، طلیق جب دو افراد میں لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر لے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا چلا جا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو زیر کرنے کے بعد دشمن کو جانے دے، وہ جو دشمن جاتا ہے اسے کہتے ہیں طلیق۔ اسے زیر کر دیا تھا پھر جانے دیا۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے کہا او یزید، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے اجداد کو جانے دیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب کو یبنت طلقاء، بھول گیا تیرے اجداد کون ہیں؟ میرے بابا نے انہیں فتح مکہ پہ جانے دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے، اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ یزید نے ایک مرتبہ سپاہیوں سے جلاد سے کہا آگے بڑھو، خطبہ روک دو، انہیں خطبہ مت دینے دیں۔ سارے دربار یزید کا تھا، بہت بڑا دربار، 700 کرسی نشین تھے، سینکڑوں افراد کھڑے تھے، سپاہی کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ سارا دربار کہنے لگا یزید کیوں روک رہا ہے؟ یہ خاتون ہیں، بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ بولنے دے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے تو وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ سارا دربار یزید کا تھا، لیکن سب درباری یزید کے خلاف بولنے لگے۔ یزید کی اب ہمت نہیں تھی جناب زینب کو روکتا۔ میں جملے کے پیش کروں تو سننا پسند فرمائیں گے؟ اب جناب زینب کبریٰ نے کیا کیا؟ جب سارا ماحول بی بی نے پلٹ دیا، یزید کے خلاف کر دیا، تو بی بی نے پھر ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا اور کہا کہ یا یزید کٹ کیدک وسعا سعیک بنا صرف چودک
واللہ لا تنہو ذکرنا، اور یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تجھ میں جتنی طاقت ہے لگا دے، ابھی بھی قسم کھا رہے واللہ لا تنہو ذکرنا، خدا کی قسم ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں، بی بی قسم کھا کے کہہ رہی یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ دربار سوچنے لگا ارے یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ گئی۔ اب وہ کیا سوچ رہے تھے، ارے مٹ تو گئے، ان کے بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، یہ خود کہتی ہیں یزید کا تخت، یزید کا تاج، یزید کی حکومت، یزید کا سکہ، یزید کی فوج، سب کچھ یزید کا۔ جناب زینب یہ فرما رہی تھی یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ سکہ ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا۔ اسی شہر میں جگہ جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ یزید کا نام مٹ گیا، حسین کا نام باقی ہے۔ ابھی میرے برادر وسیم عباس صاحب، ذاکر وسیم عباس صاحب یہی کہہ رہے تھے نا کہ کال دے دی ہے علماء نے۔ یقین مانی میری اتنی حالت خراب تھی، میری تقریر تھی لیکن میں جا نہیں سکا، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو آج یہ کیوں حکمران نہیں سمجھتے کہ حسین ابن علی کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، جو حسین سے لڑتا ہے وہ مٹ جاتا۔ ایک اور جملہ کہہ لیتے دیجئے، جو حسین کے ذکر کو روکتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جنہاں حسین ابن علی مٹنے نہیں آئے، حسین ابن علی باطل کو مٹانے آئے۔ عزیزان گرامی، آج چاہے یزید اس زمانے کا ہو، چاہے یزید اس زمانے کا ہو، جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام کا دشمن ہے وہ یزید ہے، چاہے جو مرضی اپنا نام رکھ لے، ہم اسے یزید ہی سمجھتے ہیں۔ توجہ، آج بڑے بڑے ملاؤں کی تقریریں لوگ نشر کر رہے ہیں، پیٹ تک داڑھیاں ہیں اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ تمہیں یزید ہی خواب میں کیوں نظر آتا؟ پتہ لوگ ہیں یا نہیں، انہیں خواب میں یزید ہی۔ توجہ فرما رہے تھے جانگرہ، تو خواب میں کہتے ہیں بھی ہمیں خواب میں یزید نظر آیا۔ ام اللہ صاحب کہنے لگے بھی میں نے پوچھا اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ، کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، قتل حسین معاف ہو گیا، جس نے حسین ابن علی کو مارا تھا وہ معاف ہو گیا، تو پھر ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ۔ وہ کہتے ہیں تم لوگ لعنت کرتے ہو جس کی وجہ سے گناہ ہوگا اس لیے تمہیں روک رہے ہیں۔ جب یزید کو حسین کا خون معاف ہو سکتا ہے تو ہم تو چھوٹی سی لعنت کر رہے ہیں۔ تو آج یہ سب کے سب بار بار ایک ہی بات کہ نہیں آپ ماتم کرتے ہیں، آپ کو اذیت ہوتی ہے، ہم آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، ماتم بدعت ہے۔ بھئی ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، تمہارے منہ پہ تو نہیں مارتے ہیں۔ بھئی مجمع کی طرف میں جملہ
جملہ پیش کرنے لگا ہوں، شعر ہے، مجھے نہیں معلوم کس شاعر کا، مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ماتم مت کرو، تم ماتم کرتے ہو تمہیں اذیت ہوتی ہے اور یہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. تو شاعر نے کہا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ آج کے جتنے بھی افراد ذکر حسین روکنا چاہ رہے ہیں ان سے کہو تاریخ کے بنو امیہ کو دیکھ لو. پتہ نہیں موجودہ سیاستدانوں کے نام لوں گا لو. تاریخ کے بنو امیہ کو دیکھ لو، بنی عباس کو دیکھ لو. کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں کربلا سے عراق سے عزاداری مٹا دوں گا؟ صدام مٹ گیا، عزاداری باقی ہے. عزیزان گرامی، جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو حسین سے لڑتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. بس بھائی جملے سن لیجیے مولا سجاد کے. جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور کہا یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. میں بہت تفصیل سے پڑھنے کی موڈ میں تھا لیکن مجھے سیاپور پہنچنا ہے، جو پیش کروں اسے قبول کیجیے گا. بی بی نے فرمایا یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، اور قسم کھا کے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. سارا دربار بی بی کا خطبہ سننے کے بعد رونے لگا اور سب کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا نا کہ میں بڑی باعظمت ہوں، اب بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھے تھے اور آواز دی قم یا سیدی و مولائی. توجہ، کچھ لوگ عربی کے جملے پہ پہنچ گا. بی بی نے جب سارے دربار سے اپنی عظمت کو منوا لیا تو مولا سجاد کو دیکھنے کے بعد فرمایا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے. وہ یزید جو مولا سجاد کے خطبے کو روک چکا تھا، اب سارا دربار جب کہہ رہا تھا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، سب سوچنے لگے جب یہ بی بی اتنی باعظمت ہے تو جو اس کا امام ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ توجہ فرمائی جا رہی ہے. بی بی نے ایک مرتبہ فرمایا ہے میرے مولا، ہے میرے امام، میرے آقا، کھڑے ہو جائیں. اب سارا دربار کہنے لگا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے، قیدی ممبر پہ آ جائیے. میں دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ گئے. یزید میں اب جرت نہیں تھی مولا سجاد کو روکتا. جناب زینب نے دربار کا ماحول بدل دیا تھا. توجہ، سارا دیکھیں درباری یزید کے اور سب کے سب کہہ رہے تھے قیدی ممبر پہ آ جائیے. ایک جملہ یہاں پہ میرے آپ کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن جملہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں جناب زینب کے خطبے سے پہلے یزید کیا کہہ رہا تھا بار بار؟ حسین باقی تھے، معاذ اللہ. یہی کہتا تھا حسین باقی تھے، حسین واجب القتل تھے، حسین کا مارنا ضروری تھا، لازم تھا، حسین واجب. جب جناب زینب کا خطبہ ختم ہوا نا تو یزید کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین کو. پہنچ گیا، سارا مجمع نہیں پہنچا. توجہ دیکھیں، آج تک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یزید کے یہ جملے پیش کرتے ہیں. یزید نے کیا کہا؟ میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا، میں نے نہیں مارا. جیسے ہی یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا اور جملہ کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. میری باتیں پہنچ رہی؟ اب تک کہہ رہا تھا حسین باغی تھے، اب کیا کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا. اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم ہے.
اب جناب زینب نے دعوت دی مولا سجاد کو، اے میرے سید و سردار، میرے آقا، میرے مولا، میرے امام، خطبہ دیجیے۔ جب درباریوں نے کہا نا اے قیدی ممبر پہ آ جا، امام نے زنجیروں کو سنبھالا، آئے، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ مولا جیسے ہی آئے نا ممبر کے قریب، بیٹھے نہیں ممبر پہ، دوبارہ سارے درباریوں نے کہا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ممبر کو دیکھ کے کہا ھذا الاعبد، قبلہ و کعبہ موجود ہے، جملے پہ غور کیجئے گا۔ امام نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے میں، سارا مجمع نہیں ہے بھائی۔ میں نے شروع میں کہا تھا جمعے کا دن تھا، جمعے کے خطبے میں ایک ملعون درباری ملا نے مولا امیر کی توہین کی تھی، تو مولا سجاد نے فرمایا جہاں سے میرے جد علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ ممبر وہ ہے جہاں سے علی کے فضائل بیان۔ مولا نے فرمایا ھذا الاعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے میں۔ درباریوں نے ایک مرتبہ کہا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا امام کے جو امامہ تھا گزر چکا تھا، جلا وہ امامہ تھا، پورے بدن پہ پتھروں کے نشان۔ امام قید سلاسل ہے، جیسے ممبر پہ آئے نا چہرے پہ خاک آلو چہرہ، جیسے امام بیٹھے سارے درباریوں نے دیکھا کہ قیدی ہے، لیکن جتنا جلال، روب اور نور اس کے چہرے پہ ہے ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نہیں لگتا کہ زمین کی مخلوق ہے، لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا۔ درباری یزید کے تھے۔ ایزان گرامی آئیے ادھر آئے، میں دو جملے امام سجاد میں امام سجاد کے پیش کر دوں، اسی میں تمام کروں گا۔ میرے تمام بھائیوں کی، میرے بچوں کی اگر میرے ساتھ توجہ رہے، مولا کا خطبہ بہت طویل ہے۔ دیکھیں یزید کیا کہہ رہا تھا بار بار، حسین باغی تھے، مولا سجاد نے تعارف کروایا، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، انا ابن من دنا فتدل فکانا قاب قوسین او ادنا، میں اس نبی کی نسل سے ہوں جو معراج پہ گئے۔ توجہ، انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا۔ مولا نے اپنے اجداد کا تعارف کروایا کہ یزید بتا تو کن کا بیٹا ہے؟ پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی مولا سجاد نے اس انداز سے تعارف کروایا اپنا کہ یزید ایک مرتبہ کہنے پہ مجبور ہوا، یہ قیدی عام کہنے نہیں، مولا سجاد نے تعارف کروایا اور ایک مرتبہ کہا کہ بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ امام نے کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ امام نے کہا یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ توجہ، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ میں بار بار اگر کہوں نا یہ انگوٹھیاں میری ہیں میری ہیں میری ہیں، یعنی آپ کی نہیں ہیں، نہیں پہنچا سکا۔ امام نے کس سے کہا؟ یزید سے، اور یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، تجھے نہیں۔ اسی کا دربار، اسی کی فوج، مولا کہہ رہے یزید اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی۔ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری تحمل برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی، بزرگواری سماحت یعنی بزرگواری توجہ مجمع کی۔ یزید میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس پہ وقت نہیں ہے۔ حضرت گرامی مولا سجاد نے فرمایا او یزید اللہ نے بزرگواری ہمیں عطا کی ہے۔ کوئی 23 برس کا جوان ہو، قید سلاسل میں ہو، درباری یزید کے سب کہیں اس سے زیادہ ہم نے بزرگوار نہیں دیکھا۔ والفصاحت، یزید فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور والفصاحت والشجاعت، یزید شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ شجاعت دلیری، جوان مردی، بہادری،
اور یزید بہادری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، فوج دربار میں بٹھا کے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے، اور یزید قید سلاسل میں تیرے اجداد کے پول کھولنا اور ہے۔ پتہ نہیں کس انداز سے پیش کروں گا۔ تو اللہ گرامی مولانا نے فرمایا شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یزید تیرے اجداد وہ جو میدان سے بھاگتے رہے، میرے اجداد وہ جو میدان میں ڈٹے رہے، بھگوڑوں کی نسل سے ہونا اور بھئی وقت نہیں تفصیل کا، تو مولا سجاد کا آخری جملہ سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں بل محبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ حکومت کرنا اور مومنوں کے دلوں پہ محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یہاں 7 فضائل مولا نے پیش کیے، اسی پہ تمام کروں گا، 2 سے 3 منٹ کی کوشش کروں گا، مکمل کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں 7 ہمارے فضائل، من النبی المختار، کل کا کل اختیار کرنے والے نبی ہم میں سے، ہم میں سے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط ہے جو مولا نے یزید کے باپ کو لکھا تھا، پڑھوں؟ یہاں پڑھ سکتے ہیں؟ حالات ہیں کہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا مزاج آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مجھے نہیں اندازہ، میرا آپ کسی موقع کا میں پہلے طبقہ میں بہت بے باکی سے پڑھتا ہوں، کوئی لحاظ کے بغیر، تو مجھے نہیں معلوم میں کتنا کھل کے پڑھوں، تو آپ برداشت کر لیں کہ تمہیں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں۔ مولا امین نے خط لکھا تھا یزید کے باپ کو، جب اس نے لکھا یا علی اتنی بڑی فوج 80,000 کی فوج وہ لایا، 20,000 کا مولا کا لشکر کا، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے خاندان ملتے جلتے ہیں۔ مولا نے جواب لکھا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ نہج البلاغہ میں خط ہے من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ چلیے گا منا اسد اللہ، ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا شیر، ومنکم اسد الاحلاف، تو وہ جن کے خاندان سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ نبی کو جھٹلانے والا جسے خط لکھا تھا اس کا نانا، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر اس کا ماموں۔ رشتے بھی بتاؤ سارے۔ مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء العالمین، ہم وہ جن کے خاندان سے کائنات کی ملکہ یعنی فاطمہ الزہرا، وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، قرآن نے جس کے لیے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ تبت ذہنوں میں ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جسے مولا نے خط لکھا اس کی پھپھی تھی۔ مکمل کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں، وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مولا نے یزید کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا اگر تو کہتا ہے فوج کے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، تو پھر ایک تلوار تو لے آ، دوسری میرے پاس ہے، وہ تلوار جس سے میں نے بدر و احد میں تیرے بھائی، تیرے ماموں اور تیرے نانا عتبہ، ولید اور پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں نام لیے بغیر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کا میں نے بدر و احد میں تیرے ماموں، نانا اور بھائی کا سر قلم کیا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ مولا نے فرمایا نہ ذوالفقار کود ہوئی ہے،
نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بڑی محبت سے سنا۔ مولانا نے فرمایا وہ تلوار آج بھی میرے پاس، یہ نہ سوچنا میری داڑھی سفید ہو گئی، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا، تلوار لے اور آجا، فیصلہ ہو جائے گا۔ نہ ذوالفقار گند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ اگر گرامی مولا علی نے خط میں لکھا تھا، مولا سجاد نے اسی دربار میں خطبے میں سنایا۔ میری بات پہنچ گئی؟ اگر گرامی وقت نہیں رہا، جملے سن لیجئے۔ مولا سجاد نے جیسی فرمایا نا کہ نبی مختار ہم میں سے، ومن صدیق ہم میں سے، پریشان ہو گئے؟ صدیق ہم میں سے، مولا فرماتے ہیں نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، صدیقہ ہم میں سے۔ صدیق و صدیقہ وہی ہوں گے جو مباہلہ میں ساتھ گئے ہیں۔ پہنچ گئے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بات پہنچ گئی؟ مولانا نے فرمایا صدیق ہم میں سے، وَمِنَّا اسد اللہ مِنَّا طیار، اللہ کا شیر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، مِنَّا السبتین الحسن والحسین، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے، وَمِنَّا مہدی هذه الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے۔ مولا کا خطبہ چل رہا تھا، ایک مرتبہ یزید نے آواز دی، مؤذن اذان دے دے۔ سن رکھا نا؟ یزید ملعون نے کیا کیا؟ مؤذن اذان دے۔ نماز کا وقت تو نہیں تھا، مؤذن نے کہا نماز کا وقت نہیں، کہا اذان دے، خطبے کو روکنا ہے، یہ خطبہ دیتے رہے تو سارا قیامت تک کا حال نہ کھول دے۔ ایک مرتبہ مؤذن امام ممبر پہ تھے، سارا دربار بھرا ہوا تھا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام ممبر سے نہیں اترے کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ توجہ، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، امام ممبر پہ بیٹھے رہے۔ اس وقت پورا ہر آدمی کا دل امام کی مٹھی میں تھا۔ توجہ، مجھ میں طاقت نہیں ہے پھر بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، امام نے فوراً کہا جل جلالہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا او مؤذن رک جا۔ پہنچ گیا؟ امام نے مؤذن کو روک دیا، جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک۔ امام نے یزید کو دیکھا کہ یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے؟ بس بے وقت تمام ہو گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ یزید، یہ جو ابھی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول نہیں۔ یہ سارا مجمع آپ نے کہہ دیا پھر بھی آدھا مجمع نہیں پہنچا۔ آج بھی مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جب خود ہی کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیوں کہتے ہو مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے بعد ایک اور جملہ کہتے ہیں،
اشہد ان علی ولی اللہ، ہم کہتے ہیں علی اللہ کے ولی. ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا. مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر بھی زندہ لاشیں. مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. کچھ چلتی پھرتی لاشیں، کچھ مر کے بھی زندہ ہیں. مردوں سے مدد نہ مانگو. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے بتا گیا شیعہ سنی مشترک مجمع، جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. نہ جانے تم نے کس سے مانگا جو مدد نہیں ہو رہی. گھر میں اس در پہ آؤ، آ کے مانگو اگر مدد نہ ہو. یہاں ہندو یا عیسائی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے میرے ممبر کا وہاں پہ وقت ہو گیا. سیالکوٹ میں مستری عبداللہ مجھے پہنچنا ہے، بس میں وقت نہیں لوں گا. مولا سجاد نے مرتبہ کہ یزید یہ بتا کہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام. یزید خاموش رہا. جواب دیتا بھی تو کیا دیتا، منہ ٹوٹ چکا تھا اس. خاموش رہا. امام سجاد نے کہا سن یزید، اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا، اور اگر تو کہتا ہے میرے جد کا نام تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنانا. سارا دربار کھڑا ہو گیا کہ یزید تو نے تو کہا تھا یہ باغی، یہ قیدی کہہ رہا ہے یہ آل رسول. ایک یہودی، کیونکہ یزید نے بہت سے سفراء کو، سفیر کی جمع سفراء، ایمبیسیڈر، سفیروں کو بلا رکھا. ایک یہودی سفیر بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کے جو لگا کہ یزید اگر جناب موسیٰ کی نسل سے ہمارے درمیان کوئی موجود ہوتا ہم آج بھی اس کا احترام کرتے. جناب موسیٰ کو گزرے 1000 سال 2000 سال زیادہ ہو گئے. یزید اگر آج بھی ہمارے درمیان جناب موسیٰ کی نسل سے کوئی ہوتا ہم اس کا احترام کرتے. یہ تو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا، تو نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار دیا. یزید نے آواز دی جلاد کو اس یہودی کو باہر لے جا کے مار دو. اسے گھسیٹ کے لے جانے لگے. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا کہ یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے. اے یزید اگر عیسائیوں کے درمیان میں حضرت عیسیٰ کی سواری بھی ہوتی، اگر وہ خچر بھی ہوتا ہے جس میں وہ سواری کرتے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے، ہم اس کا بھی احترام کرتے کہ عیسیٰ نبی کی سواری ہے. یزید تم نے اپنے نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا، تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. ایک مرتبہ دربار کا ماحول بدلنے لگا. میں مولا سجاد کے مجھے بتایا گیا کہ تابوت کو برآمد کرنا، بس بھئی ابھی 2 سے 10 یعنی میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، وقت نہیں ہے. میں مصاحب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں، بغیر تفصیل کے پڑھ نہیں پاتا، مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. یزید نے ایک مرتبہ جب دیکھا نا سارا ماحول بدل رہا ہے، ایک ایک کر کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، یزید کی ملامت کر رہے ہیں، اس نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا جلاد اس قیدی کا سر قلم کر دے. جلاد نے تلوار کھینچی، جیسے ہی آگے بڑھا تلوار اٹھائی، جناب زینب بہت تیزی سے آگے بڑھا، مولا سجاد کی گردن پہ گردن رکھ دی اور آواز دے کہا یزید جب تک زینب زندہ ہے میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں. میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا میں سجاد کی حفاظت کروں. جلاد پلٹ کے یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس خاتون کا بھی سر قلم کر دیا.
جیسے ہی جلاد نے دوبارہ تلوار اٹھائی نا، جناب فضہ سامنے آ جناب فضہ جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ کہنے لگی جلاد میں نے زینب کی ماں کو دیکھا، زینب بڑی پاک ماں کی پاک بیٹی ہے، خبردار ہاتھ نہ لگانا، میں مر جاؤں گی، زینب میں آنچ نہیں آنے دو، خبردار ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ جلاد نے دوبارہ یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی مار دے۔ جیسے جلاد نے جناب فضہ پہ تلوار اٹھائی نا، جناب فضہ نے بالوں کو جھٹکا اور دیکھا دربار میں 400 حبشی غلام کھڑے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا او حبشی غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ جلاد مجھ پہ تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ سارے غلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہ یزید ہم سب بغاوت کر دیں گے، اس کنیز پہ خبردار کسی نے ہاتھ اٹھایا، یہ ہمارے قبیلے سے۔ جلاد نے دوبارہ یزید کو دیکھا، یزید نے جلاد سے کہا واپس چلا گیا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے کہا نانا ذرا آ کے دیکھیے اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے، نانا آپ کی نواسی کا آج کوئی نہیں ہے، نانا میں اکیلی رہ گئی، میرا عباس مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے، محرم بھی ختم ہو گیا، سفر شروع ہو رہا ہے، دل کرتا ہے نا کہ ہم جنت البقیع میں ہوتے، دو ہی تو تابوت ہیں جن پہ زنجیریں نظر آتی ہیں، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں گے، میرا آپ سے بات ہے، عراق چلے جائیں، ایران، پاکستان، ہندوستان، لبنان، دنیا میں کہیں چلے جائیں، دو تابوت ایسے ہیں جن پہ زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں، ایک امام موسیٰ کاظم کا اور دوسرا تابوت مولا سجاد کا۔ امام موسیٰ کاظم کا تابوت جب پورے بغداد پہ رکھا تھا نا مزدوروں نے، تو ایک شیعہ نے مزدور سے کہا کیا بات ہے، ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں لٹکی ہیں، قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، تم نے ہمارے امام کی زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ اگر دیکھ سکے مل کر دیکھیے گا، جو یہاں سادات بیٹھے ہیں ان سے بہت معذرت، میں جانتا ہوں شاید برداشت نہ کر سکیں، جملہ سخت ہے۔ مزدور نے جملہ کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے ہیں، زنجیریں ہڈیوں میں چلی گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں تابوت مجھے نظر آ رہا ہے، زنجیریں بھی نظر آ رہی ہیں، میں جانتا ہوں آپ میں سے ہر آدمی کاندھا نہیں دے پائے گا، لیکن ہر آدمی ہاتھ تو لگائے گا نا۔ جب زیارت کریں گے تو کیا کہیے گا؟ دو جملے، پہلے چوتھے امام کو کہے گا مولا آپ کی اسیری کو سلام۔ ایک ہی تو امام ہے جو پھوپھیوں، بہنوں، ماؤں کے ساتھ زندان میں رہے، ایک ہی تو امام ہے۔ دوسرا جملہ کیا کہیے گا؟ مولا تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے۔ معصومین کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، ہمارا غسل ہمیں پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھ دوں، 3 ہستیاں کون ہیں جو غسل روک کے رونے لگے؟ پہلے مولا علی، جناب سیدہ کو 7 چادروں میں غسل دیا تھا، پڑھوں جملہ، 7 چادریں اڑھا رکھی ہیں، جب مولا نے پانی ڈالا نا ہاتھ نہیں ہل رہا تھا، مولا نے آواز دی سیدہ ہاتھ ہٹائیے، آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، ہاتھ کا ہٹنا تھا، مولا علی نے پانی زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے رو کے کہا یا زہرا یا زہرا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے سوال کیا یا علی کبھی شیر بھی اتنی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا،
فاطمہ کی ساری پسلیاں توڑ گئے. میں نے تو بھی روایت مکمل ہی نہیں کی ہے. بھائی چلیے میرے ساتھ. دوسری ہستی کون ہے جو غسل کے دوران رو رہی تھی؟ شام کا زندان ہے. ایک بوڑھی خاتون بچی کو غسل دے رہی ہے. غسل کے دوران بیوی نے آواز دی سجاد سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن زخموں سے چور چور. جتنی بلند آواز سے روئیں گے اتنی بلند آواز سے کہی گا یہ جناب سیدہ آپ کی پوتی کے کانوں سے خون بہتا تھا. ہاتھ جوڑ. آخری جملہ. نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں رونے کی طاقت. تابوت پر ہاتھ 2 منٹ کی زحمت دوں گا. جانتے تیسری ہستی کون ہے؟ امام محمد باپ ہے. مدینہ شہر ہے. ایک گھر پہ سارے مدینے والے جمع ہیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے آج سید سجاد کا تابوت برآمد ہوگا. سارے مدینے والے گھر پہ آ گئے. امام باقر خود غسل دے رہے ہیں. اگر دیکھ سکتے ہیں سب میری طرف دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں نا جب 5ویں امام نے اپنے بابا کو کروٹ دی کمر پہ پانی ڈالنے کے لیے، پشت پہ نشان دیکھے. 5ویں امام نے پانی پھینکا، رونے کا ہائے میرے بابا، آج بھی کمر پہ نشان باقی تھے، نہ جانے کیسا توق تھا. ہائے سجاد، ہائے سجاد. مجھے بتایا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کہیں سن رہی ہیں. آج مردوں میں کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، میرا دل کہتا ہے میری بہنوں بیٹیوں میں شام سے ایک بیوی پرسا لینے آئی ہوگی. سجاد جب ہمیں پتھر لگتے تھے آپ سامنے کا روکے یا حسین، ماتم حسین، یا حسین.